چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو قال انت الطلاق، یہ ضمہ دے دیجیے گا نا، فتح دیا ہے. ولو قال انت الطلاق او انت طالق الطلاق او انت طالق طلاقا فإن لم تكن نیۃ او نوا واحدۃ او اثنتین فہی واحدۃ رجعیۃ وإن نوا ثلاثا فثلاث. دیکھیے، اور اگر اس نے یہ کہا انت طلاق، یعنی طلاق جو مصدر تھا اسی کو ذات کے اوپر محمول کر کے کیا کہا، انت طلاق. جیسے اردو میں بولے اس کو تو طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تو دوسری چیز ہو گئی. تجھے طلاق کا مطلب طلق تو کیا ہو گیا، تو طلاق ہے تو بولا تو طلاق ہے، اور مراد کیا لیا، تو طلاق والی ہے. تو اس طریقے سے استعمال کیا انت طلاق، یا کیا کہا انت طالق، اور اس کے بعد آگے مصدر کو جوڑ دیا، مفعول مطلق کو آگے جوڑ دیا اور وہ بھی الف لام کے ساتھ، انت طالق الطلاق. اور تیسرا جملہ کیا یہی ہے، بس آگے مصدر کو جوڑا کیسے، تنکیر کے ساتھ، انت طالق طلاقا. کہہ رہے ہیں کہ پس ان تینوں صورتوں میں اگر اس کی کوئی نیت نہ ہو، ایک کی، دو کی، چار کی، کوئی نیت اس کی نہیں ہے، او نوا واحدتن او اثنتین، یا نیت کی ایک کی یا دو کی، کہہ رہے ہیں فہیہ رجعیۃ واحدۃ، تو یہ ایک طلاق رجعی ہوگی، تو یہ ایک طلاق رجعی ہوگی. ہے یا ضمیر کا مرجع کون ہوگا، التطلیقۃ. اس لیے کیا ہے نا، او نوا واحدتن، واحدتن کا مطلب کیا ہو، تطلیقتن واحدتن، صفت ہے موصوف محذوف ہے تو اسی موصوف کی جانب ضمیر لوٹے گی یا کی، تو وہ ایک طلاق رجعی ہوگی. وَإِن نَوَا ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، اور اگر تین کی نیت اس نے کر لی تو پھر تین واقع ہو جائے گی. دیکھیے اوپر والے مسئلے میں آپ نے پڑھا، اوپر کیا آیا تھا، انت طالقن، یہی تھا انت طالقن یا انت مطلقتن یا طلقتک، ان میں سے کوئی بھی ایک جملہ استعمال کیا تو اب اس میں ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی. اگرچہ ایک سے زیادہ کی نیت کرے، امام صاحب کے نزدیک اگرچہ ایک سے زیادہ کی نیت کرے، مثلا تین کی نیت کرے، وہ جب بھی ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوگی، اور تین کی نیت کرنا اس کا صحیح نہیں ہوگا. آیت نا ولا یقع بہ الا واحدۃ وَإِن نَوَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگرچہ ایک سے زیادہ کی وہ نیت کرے. تو یہ صرف امام اعظم کا قول تھا کہ انت طالقن یا انت مطلقتن استعمال کیا، اور اس میں طلاقن یا الطلاقہ مصدر کا ذکر نہیں کیا، بس صفت کا صیغہ ہی ذکر کیا، نعت ہی ذکر کیا، وہ بھی واحد کے صیغے کے ساتھ، انت طالقن یا انت مطلقتن. تو امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی، ایک سے زیادہ کی اگر نیت کرے گا تو اس کی نیت کل عدم ہوگی، کیونکہ نیت اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب کہ اس کا لفظ اس کے منوی کا احتمال بھی رکھتا ہو. جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے وہ لفظ اس کے اس ارادے کا احتمال بھی رکھتا ہو، تو اس وقت ارادہ کرنا، اس کا نیت کرنا یہ صحیح ہوگا. اور اگر احتمال نہیں رکھتا ہے، لفظ کا محتمل نہیں ہے وہ معنی، تو پھر ایسی صورت میں لاکھ نیت کرتا رہے وہ نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امام شافعی نے یہ کہا تھا کہ نہیں، اگر اس نے نیت کر لی تین کی تو تین واقع ہو جائے گی. قول والے مسئلے میں انت طالقن یا انت مطلقتن والے مسئلے میں تین کی بھی نیت کر لے جب بھی صحیح ہو جائے گی. تو اس تعلق سے آپ کو یہ بتانا رہ گیا تھا کہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ تین کی نیت کرے تو واقع ہوگی، تین کی نہیں واقع ہوگی. تو امام شافعی کا موقف کیا ہے کہ تین کی نیت کر لے اوپر والے مسئلے میں تو تین بھی واقع ہو جائے گی. نیت کرنا اس کا صحیح ہے، لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے.
تو اسی قول کے قائل ابتدا میں امام اعظم بھی تھے، اور آج بھی امام صاحب کو چھوڑ کر کے بقیہ جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ اس پہلے والے مسئلے میں بھی اگر وہ نیت کر لے گا ایک سے زیادہ کی تو وہ نیت اس کی صحیح ہوگی، یعنی لفظ اس معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ مگر امام اعظم نے اس میں جب غور کیا تو اس میں فرق محسوس کیا، جس کی وجہ سے وہ اس موقف سے ہٹ گئے اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس والے مسئلے میں جبکہ مصدر کا ذکر نہ کیا ہو، اس نے صراحت کے ساتھ مصدر کا ذکر نہ کیا ہو، صرف صیغہ صفت استعمال کیا، انہیں اس میں فاعل کا صیغہ طالقن یا مطلقتن، تو وہاں پر ایک سے زیادہ کا احتمال نہیں، بس ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ امام شافعی نے کیا کہا کہ نہیں، یہاں پر احتمال ہے ایک سے زیادہ کا، اس وجہ سے کہ طالق کا ذکر جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے وہ مصدر طلاق کے ذکر پر مشتمل ہے۔ بھئی طالق بولیں گے تو طلاق تو ہوگا ہی نا، وہاں پر لفظ طلاق کوئی عالم ہو اور علم نہ ہو تو بیکار ہے۔ عالم کے ذکر کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ ذات جو علم سے متصف ہے، تو ذکر عالم یہ مشتمل ہو جا رہا ہے کس کے اوپر؟ ذکر علم کے اوپر۔ عالم ذکر کریں گے تو علم کا ذکر اسی کے ضمن میں ہو جائے گا۔ جیسے قرآن میں نا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعدلوا فعل امر ہے، تم عدل کرو، اب آگے کیا رہا؟ ہوا اقرب للتقوی، تو بھائی ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ کہتے ہیں ہوا ضمیر کا مرجع اسی اعدلوا کے اندر العدل ہے۔ اعدلوا کے اندر کیا ہے؟ العدل، یعنی اعدلوا جو فعل امر ہے وہ عدل کے جو مصدر ہے اس کے اوپر مشتمل ہے، تو جب اس کے اوپر مشتمل ہے وہاں پر پایا جا رہا ہے، اگرچہ لفظاً نہیں آ رہا لیکن وہ اس کے ذکر کو مشتمل ہے، تو اس میں یعنی مصدر والی صورت میں جب ذکر کر دے تو آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ کی نیت کر سکتا ہے، کل جنس کی نیت وہ کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب لفظ طالق طلاق کے ذکر پر مشتمل ہے تو پھر ایک سے زیادہ کی نیت وہ کر سکتا ہے۔ امام صاحب نے یہ دیکھا، اس میں بعد میں غور کیا تو اس مسئلے سے انہوں نے رجوع کیا اور دوسرا موقف اختیار کیا۔ انہوں نے یہ دیکھا، دیکھیے ایک ہے طلاق جو صفت ہے عورت کی، کس کی صفت ہے؟ عورت کی، اور ایک ہے تطلیق جو صفت ہے مرد کی، اس کی زوج کی۔ تو تطلیق یہ ہوتی ہے نا کہ طلاق ہوتی ہے، بھئی کسی نے خبر دے دی، کسی غیر شوہر نے کسی عورت کو انت طالقن، تو اس کا یہ جملہ کیا رہے گا؟ خبر کے اوپر مشتمل رہے گا، یعنی وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ تو طلاق والی ہے، طلاق دیا نہیں میں شوہر ہی نہیں تو کیا طلاق دوں گا، تو طلاق والی ہے۔ تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں اس طلاق کی بات اس نے کی جس طلاق سے وہ متصف ہے، اس طلاق کا ذکر نہیں کیا جو اس کی جانب سے واقع ہونے والی ہے، وہ ہے ہی نہیں، اس کا اہل ہی نہیں طلاق دینے کا وہ۔ تو اس کی جانب سے یہ لفظ جب استعمال کیا گیا تو یہ محض خبر ہوئی، اگر اس کے شوہر نے طلاق دی ہوگی تو اس کی یہ خبر سچی ہے، اور نہیں تو یہ خبر کیا ہو جائے گی؟ جھوٹی ہو جائے گی۔ شوہر ہے جب وہ اپنی بیوی سے اس طرح کہتا انت طالقن، تو انت طالقن جب کہتا ہے اور اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ طلاق واقع کرنا ہوتی ہے، حالانکہ یہ جو لفظ ہے یہ تو خبر کے لیے ہے نا، انت طالقن تو طلاق والی ہے، طلاق دینا کہاں پایا جا رہا ہے؟ تو اصل تو یہ خبر کے لیے ہے نا، خبر دے رہا کہ تو طلاق سے متصف ہے، دیا کہ نہیں میں نے طلاق، اس کے اوپر تو وہ ہے نہیں، لیکن یہ شائع ضائع ہے، اور اس طریقے سے طلاق کا انشاء کرنا، طلاق کی خبر نہ دینا، طلاق کا انشاء کرنا شوہروں کی جانب سے یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے انت طالقن کو کس معنی میں لیا جائے گا؟ انت طالقن لانی طلقتک، یہ معنی ہو جائے گا، تو طلاق والی ہے، طلاق سے متصف ہے، کیوں؟ لانی طلقتک، کیونکہ میں نے تجھے طلاق دے دیا ہے، یہ معنی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اس معنی پر لیتے ہیں، انشاء کے اوپر، خبر کے اوپر نہیں لیتے ہیں۔ تو ایک تطلیق ہے جو شوہر کی صفت ہے، اور ایک طلاق ہے جو عورت کی صفت ہے، اس نے ایک واحد لفظ استعمال کیا طالقن، تو جس طلاق کے اوپر یہ لفظ مشتمل ہے طالقن، وہ طلاق کون سا ہے؟ وہ مصدر ہے جو عورت کی صفت ہے، جو کس کی صفت ہے؟ عورت کی صفت ہے۔
تطلیق نہیں ہے وہ جو مرد کی صفت ہو. تو جب اور یہاں پر بحث کس سے ہو رہی ہے؟ اس تطلیق سے ہو رہی ہے جو مرد کی جانب سے ہو رہی ہے تطلیق. اس میں نہ وہ نیت کرے گا، اس میں وہ نیت کرے گا اور اس کا ذکر ہے نہیں. طالقن کس کے ذکر پر مشتمل ہے؟ اس طلاق کے مصدر پر مشتمل ہے جو طلاق اس عورت کی صفت ہے. اس تطلیق پر مشتمل نہیں ہے جو اس کی صفت ہے، مرد کی صفت ہے. تو اس وجہ سے امام اعظم نے کہا کہ نہیں، اگر ذکر نہیں کیا ہے، انت طالقن صرف کہا، انت طالقنی طلاقہ نہیں کہا ہے، تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہوگی، ایک سے زیادہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ چونکہ انت طالقن اصل تو یہ خبر کے لیے ہے، اصل کس کے لیے ہے؟ یہ خبر کے لیے ہے. اور تطلیق جو واقع ہوتی ہے وہ اقتضاء کی وجہ سے اس نے یہ جو خبر دی ہے اور وہ بھی اہل طلاق میں سے ہے، تو اس وجہ سے اس کی یہ خبر صحیح ہو جائے. تو خبر کا صحیح ہونے کی وجہ سے اس کا یہ جملہ مقتضی ہے اس بات کا کہ اس کی جانب سے تطلیق ہو. لہذا کیا ہو گیا؟ انت طالقن لانی طلقتک. تو اب اقتضاءً جو چیز ثابت ہوتی ہے، کس سے ثابت ہوتی ہے؟ اقتضاءً، وہ بس ضرورت کے مطابق ثابت ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں. ایک سے ضرورت پوری ہو گئی، یعنی طلاق مان لی جائے کہ اس کی جانب سے ایک طلاق واقع ہو گئی، تو اس کا یہ خبر دینا صحیح ہو گیا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انت طالقن یہ اصل تو خبر کے لیے ہے نا، تو خبر دینے سے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. آپ بول رہے ہیں میں نے یہ قلم خریدا، یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں، خرید تو رہے نہیں ہیں، خرید پتہ نہیں کب خرید چکے ہیں. تو اب اگر اس نے طلاق نہیں دی ہے پہلے سے کہ اس کی خبر مانی جائے اور کہہ رہا کہ انت طالقن، خبر دے رہا، کون خبر دے رہا؟ شوہر جو تطلیق کا مالک ہے، طلاق کا وہ مالک ہے. تو اب اس کی اس خبر کو صحیح کرنے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جانب سے تطلیق پائی جائے. تو اس لیے اس کی خبر کی صحت اس بات کی مقتضی ہے کہ اس کی جانب سے تطلیق پائی جائے. تو جو تطلیق پائی جا رہی ہے وہ کیسے پائی جا رہی ہے؟ وہ اقتضاءً پائی جا رہی ہے اس کی خبر کو صحیح کرنے کے لیے. اور جو چیز اقتضاءً ثابت ہوتی ہے وہ بس ضرورت کے مطابق ثابت ہوتی. ایک طلاق جو کم سے کم ہے اتنا مراد لے لینے سے اس کی یہ خبر کیا ہو جا رہی ہے؟ صحیح ہو جا رہی ہے. کہ 3 جب مراد لے گا جب یہ خبر صحیح ہوگی، ہو جاتی ہے نا. تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہوا کہ اگر اس نے طالقن صرف کہا ہے تو وہ صرف عورت کی صفت ہے، مرد کی تطلیق جو صفت ہے وہ نہیں ہے. اور اگر الطلاقہ اس نے استعمال کر دیا، طلاقہ یا طلاقن، تو اس صورت میں اب وہ جو طلاقہ یا طلاقن آیا ہے یہ اس مرد کی صفت ہوگی. اس کو مانیں گے، اس کی مرد کی صفت مانیں گے اور تطلیق کے معنی میں ہوگا یہ. اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ مجرد کا مصدر ہوتا ہے اور مزید فیہ کے معنی میں بول دیا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے تو پھر اس کا مطلب انت طالقن تطلیقن کہنا چاہیے اسے، تب نہ اس کی صفت بنے گی. طلاق کا جب بھی استعمال کر رہا ہے جو عورت کی صفت ہے، تو کہہ رہے نہیں، بلکہ طلاق کا لفظ جو مجرد ہے وہ تطلیق کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوگا. جیسے انبت اللہ نباتن، انبتکم نباتن ہے نا، ادھر نباتن ہے جو مجرد ہے اور انبتا فعل جو فعل ہے وہ باب افعال سے ہے. چلیے، تو یہ فرق جو ہے امام اعظم نے کیا، جس کی وجہ سے اس قول سے رجوع کر لیا اور یہ کہا کہ نہیں، اگر اس نے طلاقن یا طلاقہ استعمال نہیں کیا ہے تو بس ایک ہی طلاق واقع ہوگی. حالانکہ اور بہت سارے بھی اس کے اوپر سوالات جوابات ہیں لیکن وہ بہت تفصیلی ہے. دیکھیے، ولو قال انت طلاق او انت طالق، انت طلاق او انت طالق طلاق او انت طالق طلاقا، فعلم، پس اگر اس کی کوئی نیت نہ ہو تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، یا ایک نیت ہو جب بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی. 2 کی نیت کر لے جو عدد محض ہے، جو کیا ہے؟ عدد محض ہے، جب بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی. وَإِن نَوَى ثَلَاثًا، اور اگر 3 کی نیت کر لے جو کل جنس ہے، جو عدد محض نہیں ہے بلکہ فرد ہے، فرد حکمی اس کو کہیں گے. کل جنس ایک ہو گیا، پوری جنس. بھائی طلاق، جنس طلاق کتنے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 3 ہیں، 3 سے زیادہ تو ہے نہیں. تو تینوں اگر مراد لیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ پورے جنس کو مراد لے لیا.
اور پورا جنس جب مراد لیا اس میں عدد نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہو گیا، فرد حکمی ہو گیا۔ فرد حقیقی ایک ہوتا ہے جو ایک کو کہتے ہیں، اور فرد حکمی جو ایک کے حکم میں ہو، تو کل جنس یہ ایک کے حکم میں ہو گیا۔ اور اگر بیچ کا راستہ لے رہے ہیں یعنی دو، تو نہ تو یہ فرد حقیقی ہے اور نہ یہ کل جنس ہو کر کے فرد حکمی ہے، تو دو مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ ہاں جہاں پر دو کا عدد کل جنس ہو جائے وہاں پر دو بھی مراد لے سکتے ہیں، جیسے باندی ہے، باندی اگر ہے تو وہاں پر دو ہی کا عدد یہ کل جنس ہو گیا۔ ہاں تو کہہ رہے اور اگر تین کی نیت کر لی جو کل جنس ہے تو تین واقع ہو جائے گی۔ ووقوع الطلاق باللفظۃ الثانیۃ والثالثۃ ظاہر۔ اب دیکھیے یہاں پر تین الفاظ استعمال کیے ہیں، ان تین میں سے جو پہلا لفظ ہے اس کو بعد میں بیان کریں گے، وہ تھوڑا سا غور طلب ہے۔ انت طلاقو ہے، انت طلاق، طالقن کا لفظ ہے ہی نہیں وہاں پر، تو اس سے کیسے طلاق واقع ہو رہی ہے یہ جو ہے قابل غور ہے، اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ ہاں بعد کے جو دونوں جملے ہیں ان سے طلاق واقع ہو تو یہ تو بالکل ظاہر بات ہے، طالقن طالقن کا لفظ آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور طلاق کا دوسرے اور تیسرے لفظ سے واقع ہونا، دوسرا کون ہے، انت طالقن طلاق، اور تیسرا انت طالقن طلاقا، تو یہ ظاہر ہے۔ لأنه لو ذکر النعت وحدہ یقع به الطلاق، اس لیے کہ اگر صرف نعت وہ ذکر کیا ہوتا یعنی طالقن ذکر کیا ہوتا، طلاقن یا طلاقہ ذکر نہ کیا ہوتا تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَهُ وَذَكَرَ الْمَصْدَرَ مَعَهُ، پس جب اس نے نعت کو بھی ذکر کیا اور نعت کے ساتھ ساتھ مصدر کو بھی ذکر کر دیا، وَإِنَّهُ يَزِيدُهُ وَقَادَةً، وقادتاً، وقادت مانو تو قوت ہوتا ہے، اور واو حالیہ ہے یہ، پس جب اس نے نعت کو بھی ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ مصدر کو ذکر کر دیا، اس حال میں کہ مصدر کا ذکر یہ نعت کے اندر قوت کو بڑھا دیتا ہے، صفت طلاق کو کیا کر دے گا، وہ مضبوط اور کر دیتا ہے۔ تو جب اس طرح سے اس نے ذکر کر دیا، کرے اولا، یہ خبر ہے فاولا بالطلاق، تو یہ طلاق کے زیادہ لائق ہے، یعنی بدرجہ اولا طلاق واقع ہوگی۔ چلیے، تو اس لیے دوسرے اور تیسرے لفظ سے طلاق واقع اگر ہو رہی تو یہ تو بالکل ظاہر، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ واما وقوعه باللفظۃ الاولى، اور رہا طلاق کا پہلے والے لفظ سے واقع ہونا، انت الطلاق، وہاں پر تو صفت کا صیغہ ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ فلأن المصدر یذکر ویراد به الاسم، تو اس وجہ سے کہ مصدر ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مراد اسم لیا جاتا ہے، ذکر کیا گیا مصدر اور مراد اس سے کیا لیا گیا، اسم، یعنی صفت کا صیغہ، اسم فاعل۔ یقال رجل عادل، اے عادل، کہا جاتا ہے رجل عادل یعنی رجل عادل، کہ عادل بولا گیا، مراد اس سے کیا، صفت کا صیغہ لیا گیا، عادل۔ فصار بمنزلت قولہ انت طالق، لہذا انت طلاقوں کا جو جملہ ہے وہ جو ہے اس کے قول انت طالقن کی منزل میں ہو گیا۔ حالانکہ انت طلاقوں ہے نا الف لام کے ساتھ، تو کس کی منزل میں ہوگا، انت طالقوں کی منزل میں ہوگا، الف لام تو آئے گا ہی نا۔ چلیے بس کیا مصدر کی جگہ پر اس میں فاعل کا صیغہ ہو جائے گا۔ چلیے، وعلی ھذا لو قال انت طلاقن، اسی بنیاد پر اگر اس نے انت طلاقن کہا یعنی بغیر الف لام کے کہا، مصدری استعمال کیا بغیر الف لام کے، تو کہہ رہے یقع الطلاق به ایضا، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولا یحتاج فیہ الی النیت، اور اس میں یعنی اس سے طلاق واقع ہونے میں نیت کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کیوں، اس لیے کہا جائے گا کہ یہ طلاقن مصدر جو ہے یہ طالقن کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ ویکون رجعیا، اور یہ طلاق جو واقع ہوگی یہاں پر وہ طلاق رجعی ہوگی، لما بینا انہ صریح الطلاق لغلبۃ الاستعمال فیہ، بسبب اس کے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ صریح طلاق کا لفظ ہے، کیونکہ اسی معنی میں غالب استعمال ہے، اس لفظ کا استعمال اسی معنی میں غالب ہے طلاق کے معنی میں، تو
تو اس لیے جب صریح ہو گیا یہ ذہن اسی کی طرف جاتا ہی ہے، اسی معنی کی طرف، طلاق قید نکاح کو ختم کرنے کی طرف، تو پھر یہ صریح ہوگا اور طلاق رجعی واقع ہوگی۔ وتصح، اب یہ بات ختم ہو گئی۔ اب وہ 3 کی نیت کرنا کیسے صحیح ہے؟ 2 کی نیت کرے گا تو نہیں صحیح ہے، مگر 3 کی نیت اگر کر لے گا تو صحیح ہے۔ تو اس کیسے ہوگا کہہ رہے ہیں وتصح نیت الثلاث، اور 3 کی نیت کرنا صحیح ہے تینوں جملوں میں، تینوں الفاظ میں 3 کی نیت، اگر کیونکہ مصدر تینوں میں آیا ہے تو تینوں جگہ 3 کی نیت کرنا صحیح ہے۔ لأن المصدر يحتمل العموم والکثرۃ، کیونکہ مصدر یہ عموم اور کثرت کا احتمال رکھتا ہے، قلت و کثرت دونوں کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ اس میں جنس ہوتا ہے۔ تو یا تو جنس کا بالکل ادنا فرد مراد ہو جسے فرد حقیقی کہیں گے، یا جنس کا کل فرد مراد ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ فرد حقیقی کہیں گے، حکمی کہیں گے۔ تو اب دیکھیے جو مصدر آ رہا ہے اس کو یاد رکھیے گا، اوپر والے سے جوڑیے گا کہ وہ مصدر طلاقہ یا طلاقن جو آ رہا ہے یہ تطلیقن یا تطلیقہ کے معنی میں ہے، جو مرد کی صفت ہے، کیونکہ اگر عورت ہی کی صفت آپ مان رہے ہیں تو چاہے وہ ذکر کرے یا ذکر نہ کرے دونوں صورت میں مسئلہ ایک ہی نہ ہوگا۔ بھائی ذکر نہیں کر رہا تھا تو آپ نے کیا کہا کہ امام شافعی نے کہا کہ نہیں، طلاق کے ذکر پر یہ مشتمل ہے، طلاق کے ذکر کے معنی کو یہ شامل ہے، اس وجہ سے وہاں پر 3 کی نیت کرنا صحیح ہے۔ امام صاحب نے کیا کہا کہ نہیں، وہ جس طلاق کے ذکر پر مشتمل ہے وہ عورت کی صفت ہے، وہ نہیں متعدد ہوتی ہے، تطلیق متعدد ہوتی ہے، اس لیے ایک ہی طلاق ہوگی، 3 کی نیت نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ذکر پر مشتمل کیا ذکر ہی ہے، اس کا طلاق کا ذکر ہی آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی طلاق سے یہاں پر کیا ہوگا، طلاق سے مراد جو مصدر آ رہا ہے وہ تطلیق ہے، اس لیے کہ عورت ہی کی صفت اگر آپ مان رہے تو جیسے وہاں پر نہیں صحیح ہے 3 مراد لینا، ویسے یہاں پر بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ وتصیح نیت الثلاث، اور 3 کی نیت کرنا صحیح ہے کیونکہ مصدر یہ عموم و کثرت کا احتمال رکھتا ہے، اس طریقے سے عام کی کل فرد کو شامل ہو جائے۔ لأنه اسم جنس، اس لیے کہ اس میں جنس ہے، فیعتبر بسائر اسماء الاجناس، لہذا بقیہ تمام اسماء اجناس کے اوپر اس کا قیاس کیا جائے گا کہ ایک فرد مراد لیا جائے یا کل فرد مراد لیا جائے۔ طلاق سے تطلیق مراد کیوں لی جاتی ہے؟ طلاق سے تطلیق کیوں مراد لی جا رہی ہے؟ اصل میں تطلیق اگر مراد نہ لیں تو پھر طلاق واقع کیسے ہوگی؟ انت طالقن سے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، انت طالقن سے طلاق واقع تو ہوتی نہیں ہے، طلاق تو واقع ہوتی ہے تطلیق سے، طلق تو کے یا اطلقو کے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ تو اس کو جو ہے خبر کی شکل میں، مگر اس کو کس معنی میں لیا گیا ہے؟ اس کو معنی میں لیا گیا ہے انشاء کے معنی میں، اور انشاء کے معنی میں اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ طلاق کو تطلیق کے معنی میں لیا جائے، یعنی وہ ہو گیا انت طالقن الطلاقہ، یعنی انت طالقن لانی طلقتک الطلاقہ، لانی طلقتک الطلاقہ، طلقتک طلاقا، اور طلاقا و تطلیقا کے معنی میں ہوگا۔ ہاں کہہ رہے ولا فتتناول الادنا مع احتمال الکل، لہذا یہ ادنا کو بھی شامل ہوگا، ساتھ ہی ساتھ کل کا بھی احتمال رکھے گا، یعنی جنس کے ادنا فرد کو جو فرد حقیقی ہو یا ایک ہی کل فرد کو۔ ولا تصح نیت السنتین فیہا، اور ان تمام الفاظ میں 2 کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے، خلافاً لظفر، برخلاف امام ظفر کے، ہوا یقول، وہ کہتے ہیں کہ ان السنتین بعد الثلاث، 2 کا عدد یہ 3 کا جز ہے، 3 کا بعض ہے، تو جب 3 کی نیت صحیح ہے تو 3 تو 2 کو شامل ہے، تو 2 کی بھی نیت کرنا صحیح ہے۔ کہہ رہے فلما صحت نیت الثلاث صحت نیت بعضها ضرورتاً، تو جب 3 کی نیت صحیح ہے تو بدیہی طور پر اس کے بعض کی بھی نیت کرنا صحیح ہوگا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں کہ نیت الثلاث انما صحت لکونہا جنساً، کہ 3 کی نیت کرنا اس وجہ سے صحیح ہوا تھا کیونکہ یہ کل جنس ہے، یہ کیا ہے؟ کل جنس ہے۔ حتی لو کانت، یہاں پر افراد کی حیثیت سے نہیں اسے مراد دیا گیا ہے،
فرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ جنس ہونے کی حیثیت سے۔ تو جنس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ افراد وہ نہیں ہوتے ہیں، بس یہ کہا کہ یہ کل جنس ہو گیا لکونہا جنسن، جنس ہونے کی وجہ سے تین کی نیت صحیح تھی۔ حتی لو کانت المرأۃ امتن تصح نیت السنتین باعتبار معنی الجنسیت، یہاں تک کہ اگر عورت باندھی ہوتی تو پھر دو کی بھی نیت کرنا صحیح ہوتا، اسی معنی جنسیت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ کل جنس اس کے اندر دو ہی ہے۔ اما السنتان فی حق الحرۃ عدد، رہا دو کا عدد آزاد عورت کے حق میں تو وہ عدد محض ہے، یعنی نہ تو وہ فرد حقیقی ہے اور نہ فرد حکمی ہے۔ واللفظ لا يحتمل العدد، اور یہ جو لفظ مصدر ہے الطلاق کا، یہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا، جنس ہے، یا تو جنس کا ادنا فرد ہوگا، ادنا فرد سے تو چارہ ہی نہیں ہے، ادنا فرد سے چارہ ہی نہیں، جنس پائی جائے بغیر کسی جنس کے، بغیر کسی فرد کے ضمن میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے وہاں پر مجبوری ہے، اور یہ کہ کل جنس مراد لے لی جائے، عدد نہیں ہوگا۔ وہذا لأن معنی التوحد، توجد لکھا نا وہ ہاں ہے وہ، یہ اس وجہ سے کہ توحد کا معنی، وحدت کا معنی یہ واحد کے الفاظ میں ملحوظ ہوا کرتا ہے، مراعن ملحوظ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ وحدت کا معنی واحد کے الفاظ میں ملحوظ ہوا کرتا ہے۔ وذالک بالفردیت، اور وحدت کا الطلاق یہ واحد کا لفظ ہے، الطلاق ہے، تطلیق ہے، یہ واحد ہی کا لفظ ہے نا۔ وذالک بالفردیت والجنسیت، اور یہ معنی وحدت یا تو فردیت سے ہوگا یعنی فرد حقیقی سے ایک سے، اور یا ایک کی جنسیت سے ہوگا یعنی کل فرد کو جو شامل ہو۔ والمثنى بمعزل منہما، اور تثنیہ یہ ان دونوں سے الگ تھلگ ہے، تثنیہ جو ہے نہ تو جنسیت میں آتا ہے اور نہ فرد حقیقی میں آتا ہے، تو اس لیے ان دونوں سے عدد محض میں آتا ہے، اس لیے وہ مراد نہیں لے سکتے۔ اچھا اس کو بھی کر لیجیے تاکہ آگے دوسری سے بحث آئے گی۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ، اور اگر اس نے کہا أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ، وہی جملہ استعمال کیا۔ وقال، اور کہتا ہے کہ اردت بقولی طالق واحدۃ وبقولی الطلاق اخرى یصدق، اور پھر وہ کہتا کہ میری اپنے قول طالق سے مراد ایک طلاق ہے اور اپنے قول الطلاق جو اسی کے ساتھ لگا ہوا اس سے مراد دوسری طلاق ہے، یعنی میں نے دو طلاق اس سے دی ہے۔ وہ کس طریقے سے طلاق دی ہے؟ دو، اس طریقے سے طالق سے ایک اور الطلاق سے دوسری۔ کریں یصدق، تو پھر اس کی تصدیق کر دی جائے گی، لأن کل واحد منہما صالح للایقاع، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر لفظ طلاق واقع کرنے کے لائق ہے۔ انت طالق واقع کرنے کے لائق ہے، انت طلاق یہ بھی طلاق واقع کرنے کے لائق ہے، تو دونوں ایک ساتھ استعمال کیا اور کہہ رہا کہ طالق سے ایک طلاق اور الطلاق سے دوسری طلاق۔ فکأنہ قال انت طالق و طالق، تو گویا اس نے یہ کہا انت طالق و طالق دو مرتبہ۔ فتقع رجعیتان، تو دو طلاق رجعی واقع ہو جائیں گی، اذا کانت مدخولا بہا، جبکہ وہ عورت مدخول بہا ہو۔ پیچھے آپ پڑھ چکے کہ اگر غیر مدخول بہا ہے اور تقدیم و تاخیر کے ساتھ کئی ایک طلاقیں اگر دے رہا ہے تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہوگی یا اتنے ہی سے وہ بائنہ ہو جائے گی، پھر دوسری طلاق کو محل نہیں رہے گی، اور اگر مدخول بہا ہے وہ تو پھر ترتیب وار طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔